کہ خوف باطل نہیں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، خوف باطل نہیں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ہم شہادت کے لیے جسم پہ سر رکھتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے ٹوٹی ہیں کمانیں اپنی، یہ الگ بات ہے ٹوٹی ہیں کمانیں اپنی، پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں، پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور جی لگا کر کے آنے والے مہمان خطیب، جن سے میری مراد خطیب نوجوان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی امان الحق صاحب قبلہ دہلوی، وہ آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آنے والے مہمان کا استقبال کیجئے، جی لگا کر کے سارا مجمع بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، محبت رسول کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہر مسئلے کا حل ہے حدیث رسول میں، ہر آنے والا کل ہے حدیث رسول میں۔ یہ آپ کی زبان نہیں جو بدلے گی بار بار، جو کچھ ہے وہ اٹل ہے حدیث رسول میں۔ میرے رسول پر جلوہ فرما باوقار علماء اکرام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت سے آپ لوگ محبت رسول کانفرنس میں بیٹھ کر رسول پاک کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے قبل بہترین نعتیں آپ نے سماعت کی، اور بیچ بیچ میں بہترین نقابت نقیب اہل سنت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور میری بات بھی آپ کو پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مفکر اسلام، خلیفہ سرکار صدر العلماء حضرت علامہ قاری مشتاق احمد رضوی صاحب کا بہترین خطاب سماعت فرمانا ہے، اور خطیب اہل سنت، ماہر درسیات، جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی توفیق صاحب قبلہ سے بھی شاندار خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ علماء اکرام کی کثیر تعداد ہے، انشاءاللہ یہ بعد دیگرے سب کو سماعت فرمانا ہے۔ اب اگر اجازت ہو تو میں کچھ دیر آپ کی خدمت کروں، اجازت ہے؟ اگر سب لوگ تیار ہوں تو ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، اور عقیدت سے کہیں یا رسول اللہ۔ میک ماسٹر صاحب بہت اچھا میک بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اس کا آواز جہاں تک سیٹھی نہ مارے بات ہے، جہاں تک سیٹھی نہ مارے اس کا آواز بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرد آب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت میں سب لوگ
اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب حضرت صدام صاحب قبلہ کو اور بابو نگر کے زندہ دل غیور مسلمانوں کو کہ انہوں نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو خرچ کر کے اپنے سرمایہ کو خرچ کر کے اپنے وقت کو صرف کر کے بابو نگر کے پرانے مصطفیٰ آباد کے غیور مسلمانوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں محبت رسول کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول فرمائے اور آپ سب کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پیدا فرمائے. مبارکباد ہے آپ لوگ کہ آپ رات کے اس حصے میں سرکار مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں محبت رسول کانفرنس میں بیٹھ کر سرکار مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں. میرے بھائی آپ کا یہاں ذکر رسول سننا اور سنانا یہ رائے گا نہیں جائے گا. آج آپ سرکار کی محبت میں یہاں محبت رسول کانفرنس میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہو, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سماعت فرما رہے ہو. بروز قیامت اسی ذکر کے سبب مصطفیٰ جان رحمت ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. اور اگر سرکار کا ہم گنہگاروں کی طرف ایک اشارہ ہو گیا تو ہم کو یہ محبت رسول کانفرنس میں چند ہی غلامان مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہیں. ارے سرکار کا ایک اشارہ ہم جیسے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, بلکہ اربوں کروڑوں کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا. تبھی تو میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک میں کیا میرے عشق کی حقیقت کتنی مجھ سے ذات کو کافی ہے. تو انشاءاللہ آج کا یہ جلسہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ذرا بات ذہن نشی ہوتی ہو تو محبتوں سے کہتے ہیں رسول اللہ اور طرف بھی کہتے اس بات. اب ذرا ذہن کو قریب لے. آج پورے دنیا کا ماحول آپ کے سامنے لے کر مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک دنیا کی جس جہت میں آج ہم نظر ڈالیں, جس خطے میں آج ہم نظر ڈالیں, آج پوری دنیا کا ماحول بڑا خراب ہے. آج لوگ طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں. پوری دنیا کا ماحول خراب ہے. کبھی سرکار کی شان میں گستاخیاں, کبھی حجاب پر پابندی, کبھی اذان پر پابندی, طرح طرح کی آج بکواس کی جاتی ہے. میرے بھائی آج کوئی قرآن کو مٹانے کی بات کرتا ہے. ابھی ایک کتے وسیم رافضی نے کچھ وقت پہلے کہا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو قرآن پاک سے ڈیلیٹ کر دیا جائے. طرح طرح کا ماحول خراب کر دینے والی باتیں کی جا رہی ہیں. کوئی خود پک رہا ہے, کوئی خود پھونک رہا ہے. میرے بھائی آج جو ہے کوئی کہتا ہے کہ مسجدوں میں اذانوں کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی کہتا ہے کہ مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی جن آیتوں میں کفار کا ذکر ہے, مشرکین کا ذکر ہے, ان آیتوں کو قرآن پاک سے نکال دیا جائے. کوئی سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, کوئی حجاب پر پابندی کی بات کرتا ہے. میرے بھائی میں اس محبت رسول کانفرنس سے اور بابو نگر سے, اس محبت رسول کانفرنس سے میں پوری دنیا سنیت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرات آج قرآن کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں, ہم پر
میرے بھائی اگر اسلام کی حفاظت چاہتے ہو تو ہاتھوں میں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم نے اپنے ہاتھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اٹھا لیا، دنیا دیکھتی رہے گی، اسلام بڑھتا رہے گا۔ کیا کردار ہے میرے نبی کا، کیا اخلاق ہے میرے نبی کا، قسم خدا کی میرے نبی کی طرح کسی کا اخلاق نہیں، میرے نبی کی طرح کسی کا کردار نہیں، میرے نبی کی طرح کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی طرح کسی کی سیرت نہیں۔ کیا اخلاق ہے میرے نبی کا، میرے بھائی ذرا سرکار کا اخلاق ملاحظہ فرمائے۔ حضرات سرکار جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تو لوگ میرے سرکار کو گالیاں بکتے، لوگ میرے سرکار کو برا بھلا کہتے، لوگ میرے سرکار چلی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ذرا مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق ملاحظہ فرمائیں، کیا اخلاق ہے میرے نبی کا۔ حضرات لوگ مکہ میں میرے نبی کو گالیاں بکتے، لوگ میرے نبی کو برا بھلا کہتے، سرکار جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تو لوگ میرے سرکار کو گالیاں بکتے، میرے سرکار کے راستوں میں کانٹے بچھاتے۔ حضرات سرکار جب گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، مگر کیا اخلاق ہے میرے نبی کا۔ عورتیں چھتوں سے کوڑا ڈال کر جب مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور کو دیکھتی تو سرکار کے چہرے پر غصہ نہیں، مسکراہٹیں نظر آتی، پیار نظر آتا۔ ارے سرکار ایک طرف اپنے اوپر ڈلے ہوئے کوڑے کو صاف فرما دیتے اور ایک طرف سرکار مسکراتے رہے۔ یہ اخلاق ہے میرے نبی، یہ کردار ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اب میرے بھائی یہ گالیاں بکنے والے یہ حیرت میں ہیں، یہ برا بھلا کہنے والے حیرت میں ہیں، یہ ظلم کرنے والے حیرت میں ہیں، راستوں میں کانٹے بچھانے والے یہ حیرت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخر یہ کون شخص ہے کہ ہم اس پر ظلم کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ آخر ذرا دیکھے تو صحیح یہ شخص ہے کون، ذرا اس سے ملاقات تو کی جائے۔ اب ایک مخالفین کی ایک جماعت سرکار کی بارگاہ میں پہنچی اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ذرا محبتوں سے کہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں دنیا کو اچھائی کی چادر اڑانے اور برائی کو مٹانے آیا ہوں، میں بروں کو اچھا بنانے آیا ہوں۔ حضرات جب ان لوگوں نے سرکار کی یہ باتیں سنی تو انہی لوگوں نے کہا کہ پاگل ہے یہ، معاذ اللہ دیوانہ ہے یہ، معاذ اللہ مجنون ہے یہ، معاذ اللہ۔ جب کرے بے کی گالیاں میرے سرکار کو دی گئی تو سرکار نے دشمنوں سے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ سرکار خاموشی کے ساتھ اپنے حجرہ شریف میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مولا آج تو حد ہو گئی، لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، تو مشیت کے نقیب نے جواب دیا اے مصطفیٰ دنیا تمہیں کیا کہہ رہی ہے یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارا رب تمہیں اپنا حبیب کہہ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا دنیا کیا کہہ رہی ہے یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارا رب تمہیں اپنا حبیب کہہ رہا ہے۔
میرے بھائی سرکار کا اخلاق سرکار کے جیسا اخلاق پیدا ہو. سرکار نے جو طریقہ ہم کو دیا ہے اس پر چلو, انشاءاللہ یہ باطل طاقتیں سر پٹک پٹک کر مر جائے گا, مگر ہمارا بال بھی باطل نہیں کر سکتے. میرے بھائی یہ محبت رسول کے سے توجہ میری طرف رکھیں. بس میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے بعد آپ کو اور بھی شاندار عمدہ بیانات سماعت فرمانے. محبت رسول کانفرنس بڑا پیارا نام ہے. سرکار کی محبت اگر انسان کے دل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, بلکہ سرکار کی محبت تو اصل ایمان ہے. شاعر کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے بھائی یہ محبت رسول اگر انسان کے دل میں نہیں تو وہ مسلمان نہیں. اگر سرکار کی محبت میں ذرہ برابر کمی آئی تو انسان کامل مومن نہیں. تو محبت رسول یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس سرکار کی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ عزت والے ہیں. سرکار کی محبت اگر آپ کے سینوں میں ہے آپ جو ہے دولت والے ہیں. سرکار کی محبت اگر آپ کے سینے میں ہے تو آپ مالدار ہیں میرے بھائی. اور اگر سرکار کی محبت نہیں تو بڑے بڑے بنگلے آپ کے پاس ہو, بینک بیلنس آپ کے پاس ہو, پراپرٹیز آپ کے پاس ہو, بڑے بڑے بنگلے آپ کے پاس ہو, بڑی بڑی کاریں آپ کے پاس ہو, یہ سب بیکار ہے. آپ مردہ ہے. کیوں مردہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھ محمد کی محبت جس کے دل میں ہو وہ زندہ ہے, اور جس کے دل میں مجھ محمد کی محبت نہ ہو تو مردہ ہے. میرے بھائی تو سرکار کی محبت یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کے سینوں میں سرکار کی محبت, اللہ پاک ہم سبوں کو سرکار کا عاشق بنا, سرکار کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے انصاری پروڈکشن والے بڑا مشہور چینل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے, انہیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آج کا یہ پروگرام صرف آپ ہی نہیں سنیں گے بلکہ پوری دنیا کے رہنے والے لوگ اس کو سنیں گے. دہلی کا سب سے بڑا نیٹ ورک انصاری پروڈکشن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں اللہ انہیں معاف فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.